السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیو آپ کے سامنے پہلے شیئر کی ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کو قانونی ٹی وی کی طرف سے بہت بہت سلام، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی بہت بہت سلام۔ تو ابھی عمران خان نے تقریر کی ہے سوات میں، اور تقریر ساری کی ساری اس کو پتہ ہے اس کی وہی ہوتی ہے، چور، ڈیزل، ڈاکو، یہی الفاظ تھے، اور لوگوں کو وہ خوش کر رہا تھا نعرے مار کے۔ تو یہ اس کی ہمیشہ ایک ہی تقریر ہے۔ وہ اس نے چاہے وہ جلسہ سوات میں ہو یا لاہور میں، اس نے ایک ہی تقریر کرنی ہے کہ یہ دونوں چور ہیں اور میں بالکل سعد ہوں اور میں بالکل نیک ہوں، اور میں نے کبھی نہ کوئی چندہ مانگا ہے نہ کبھی کھایا ہے، اور میں نے ہسپتال بھی اپنے صحیح پیسوں سے بنایا، اپنے گھر کی زمین بیچ کے، اور شوکت خانم بھی اور انمول جو نمل یونیورسٹی ہے وہ میں اپنے ذاتی جیب سے، بیچارے نے زیورات بنا کے نا گھر کے بیچ کے تو اس سے بنائے ہیں۔ تو یہ اس کی تقریر ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے سوا سب وہ جو ہے نا ڈاکو چور ہیں، میرے سوا، اور کوئی بات بھی ہو تو کہتا ہے جی اس چیز کا جلسہ کرنے کا میں بادشاہ ہوں، میرے سے بڑا کوئی جلسہ کر نہیں سکتا۔ اچھا کوئی صدقے خیرات کی بات ہو، کہتا ہے جی اس سے بڑا تو میں مانگنے والا، میرے سے بڑا مانگنے والا ہے ہی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 2.1 ٹریلین، یہ کتنا ہے ذرا آپ خود حساب لگا، 2.1 ٹریلین قرضہ، گردشی قرضہ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ۔ یہ آج کے اخبار میں آیا ہوا ہے، کھرب، ارب نہیں، کھرب، 2 کھرب اور 1 ارب، یہ جناب قرضہ ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے مسٹر خان نے، اور یہ تو جناب سوٹا شوٹا لگا کے یہ تو چلا جائے گا، اور بعد میں پیمنٹ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس نے اتنی انتہائی خطرناک ایک بات کی ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر کے اوپر ویسے تو پابندی ہے، آپ کو پتہ ہی یہ پابندی ہے، کوئی کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اس کے اوپر پابندی ہے، یہ مفرور ہے، اور یہ تو اس کی ساری باتیں خود آج تقریر میں کر گیا، پوری قوم کو بتا گیا کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ اس کے ترجمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو ہی نواز شریف کی تقریر ختم ہوتی ہے، اور مریم نواز نے صحیح کہا ہے کہ جناب یہ چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سنتے ہیں، چھپ چھپ کے۔ تو اس نے کیا کہا ہے جی آج؟ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس نے کہا ہے جی کہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں فوج کو یہ کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے خلاف بغاوت کر دو۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، ریکارڈ نکال کے دیکھ لو۔ اگر یہ اس نے کہا ہو تو میں یہ قانونی ٹی وی بند کر دوں گا۔ اتنا بڑا جھوٹ قوم کے سامنے بولتا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو بغاوت پھر کون کروا رہا ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جیسے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ آیا ہے، یہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ آیا ہے اور سازش کے ذریعے آیا ہے، یہ تو پاکستان میں تباہی مچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کب نواز شریف نے کہاں پہ کہا ہے بتائیں ذرا کہ جناب بغاوت کر دے فوج؟ اتنی بڑی بات آج اس نے یہ 2-3 دفعہ کہی ہے، یہ نہیں کہ ایک کو نشے میں ایک دفعہ کہہ گیا تو بھول گیا، 2-3 دفعہ اس نے بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف بغاوت کر دو۔ توبہ توبہ، یہ اداروں کو لڑانے والا خطرناک آدمی ہے دوستو، پہچانو اسے، پہچان کے جیو۔ یہ کب کہا ہے مجھے بتائیں کس نے؟ میں نے تو نہیں سنا، میں تو نواز شریف کی، ان کی سب کی ایک ایک لفظ سنتا ہوں۔ ابھی ویڈیو موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے، اگر یہ کہیں کہا ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں کہا تو اتنا بڑا بہتان لگایا ہے عمران خان نے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے اس شخص کا، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بس اس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگا ہو، چاہے خالی میاں والی کا بھی اس کو وزیر اعظم بنا دے۔
تو شہباز گل نے کہنا جی میاں والی کی جو تحصیل ہے نا شہباز عیسی خیل اس کا مجھے بنا دیں، اور شبلی فراز نے کہنا جی تحصیل پپلا کا مجھے بنا دیں، اور تحصیل میاں والی کا جناب زلفی بخاری نے اور مراد سعید نے کہنا ہے مجھے بنا دیں۔ بس یہ وزیر اعظم ہونا چاہیے، باقی سارا ملک جیسے کشمیر اس نے دے دیا نا سودا کر کے، یہ پاکستان بھی دے دے گا۔ اس کو اتنا سے ضلع میاں والی دے دے، اس کا یہ وزیر اعظم رہنا چاہتا ہے۔ اتنا فضول آدمی ہے یار، یہ اتنے بڑے عہدے پہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ ملکی مفاد میں کون نواز شریف ملکی مفاد کی بات کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے؟ نواز شریف نے تو پاک فوج کو دونوں ہاتھوں سے ایسے سلام کیے۔ مریم نواز نے کل پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو بلیک میلنگ میں مس یوز کر رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف کو لڑا دیا جائے فوج کے ساتھ۔ سمجھو پاکستانیوں، سمجھو۔ میں نے اس لیے مریم نواز کو کہا تھا کہ ایک دن آپ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج کی ٹوپی پہن کے تقریر کرو اور بتاؤ دنیا کو کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ عمران ہے کہ یہ بغض میں اندھا ہوا پڑا ہے بالکل۔ اس کو نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو آتی ہے، صبح و شام نواز شریف نواز شریف نواز شریف۔ مریم نواز کو کیوں نہیں گرفتار کیا جی؟ وہ ہم عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جی عمران خان، ہمیں پتہ ہے جتنا تو عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ریحام خان کی کتاب میں پڑھ لو جو عورتوں کے احترام تم نے کیے ہوئے۔ پاکستان سے لے کے امریکہ تک تیری داستانیں ہیں، کہاں پہ تم نے احترام کیا ہوا ہے؟ اور ریحام خان خود کہتی ہے کہ میں نے فون کیا ہے کہ جناب مجھے شادی کی پہلی سالگرہ پہ کیا تحفہ دو گے؟ تو آپ نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریحام خان کہہ رہی ہے، تیری سابقہ بیوی۔ اور آج تم نے مریم نواز کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں کہ ہم اس کو جی کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ عورت ہے اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ نے تو مریم نواز کو 3 دفعہ گرفتار کیا ہے۔ مریم نواز کے اوپر آپ نے 3 پرچے ابھی کیے ہیں پچھلے مہینے، اگست سے لے کے اب تک۔ ٹھوکر نیاز بیگ والا پرچہ آپ نے کیا ہے، کیپٹن صفدر والا پرچہ آپ نے کیا ہے، مریم نواز پہ کیا ہے۔ گجرانوالہ میں جو جلسہ کر کے گئی ہے آپ نے مریم نواز پہ کیا ہے۔ اب آپ اس کو گرفتار نہیں کر رہے، عوامی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اپنا یہ بیان، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ عمران خان معافی مانگے قوم سے کہ میں نے یہ جو بیان دیا ہے اپنی طرف سے، میری زبان پھسلی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ معافی مانگے۔ کہاں نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب اس کو کر دو، باجوہ کو اور اس کے خلاف بغاوت کر دو؟ کہاں کہا ہے اس نے؟ کلپ چلائیں، دکھائیں، پھر کلپ چلا کے دکھائیں لوگوں کو۔ یہ اداروں کو لڑانے کے لیے آیا ہے۔ میں آج یہ کہوں گا، عمران خان جو ہے اداروں کو لڑانے کے لیے آیا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ بڑے افسوس ہوئے مجھے عمران خان کی آج جو اس نے سوات میں تقریر کی ہے۔ اب میں زیادہ باتیں کروں گا تو اور مجھے جو ہے نا وہ غصہ آ رہا ہے۔ تھینک یو دوستو، خدا حافظ۔